امتحان ہوگا، اور کس چیز سے ہوگا؟ کچھ خوف آئے گا، بھوک آئے گی، فاقے آئیں گے، مال میں کمی آئے گی، اور پیداوار میں کمی آئے گی۔ اس موقع پہ صبر کرنا ہے۔ اس موقع کے اللہ تعالیٰ نے تو یہ موقع آنے ہیں، اور ان موقعوں کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جمعے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان پہ کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، اور ایسا معلوم ہو کہ ان مصائب و مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بہت بڑی مصیبت آئی تھی کہ ان کے ایک بیٹے یوسف گم ہو گئے تھے، اور موت کی تکلیف، کسی عزیز کے موت کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن گم ہونے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی عزیز جوان سال موت ہو جائے، بس اوقات اس کا صدمہ اتنا ہوتا ہے کہ یوں کہیے کہ صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس صدمے میں کمی آتی ہے۔ وقت کا مرہم اس صدمے میں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ گمشدگی ایسی چیز ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت پڑے، موت برداشت ہو سکتی ہے، عزیز کی گمشدگی جو ہے نا اس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو موت کے بعد وقت گزرنے سے صدمہ کم ہوتا ہے، لیکن گم شدہ کی گمشدگی جو ہے وہ صدمے کو بڑھاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدمہ بڑھتا ہے اس کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تو گم ہوئے ہی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام مصر میں ایوان صدر کے اندر یوں کہ یہ پہنچ گئے، ایوان حکومت کا جو ایوان تھا اس میں پہنچ گئے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم، اس کے بعد جیل میں چلے گئے تھے، لیکن ان تمام چیزوں سے یعقوب علیہ السلام بالکل بے خبر تھے۔ بعد میں پھر یہ وزیر خزانہ بنے ہیں، پھر بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد مصر کے بادشاہ بنے ہیں، اور اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کو عزیز کہتے تھے، جسے ہمارے ہاں وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کہیں جو حکمران ہوتا ہے کسی کو صدر کہہ دیتے ہیں، کسی کو پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، وہاں عزیز کا لفظ بولا جاتا ہے مصر، تو عزیز مصر بن گئے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ابھی مکمل طور پہ بے خبر ہیں، اور اس علاقے میں قحط آیا تھا، تو اس قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے منصوبہ بندی کی تھی کہ اس قحط کے زمانے سے اس طریقے سے نکلیں کہ کم از کم لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ غلے کو اس طریقے سے محفوظ کیا، اور اس کی راشن بندی ایسی کی کہ ہر آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق کم از کم اس کو غلہ مل جائے، زیادہ نہ ہو، ضرورت کے مطابق مل جائے، اور ذخیرہ اندوزی کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نہ رکھ سکیں۔ تو اس لیے وہاں سے مصر کے لوگ بھی وہیں سے اسی انتظام سے غلہ لے رہے تھے، اور ارد گرد کے جو علاقے تھے، حتیٰ کہ فلسطین جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہ لوگ بھی یہیں سے آ کے غلہ لیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک تو یوسف علیہ السلام تھے، وہ تو مصر کے بادشاہ تھے، باقی رہ گئے تھے 11۔ یہ ان میں سے 10 جو تھے وہ غلہ لینے کے لیے آتے تھے، اور ایک جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، اس کو نہیں بھیجتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں پھینکا ہے تو اس کو بھی ایسے کر دے کہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس جب غلہ لینے کے لیے آیا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارا ایک اور بھی کوئی بھائی ہے، کہا کہ آئندہ آنا تو اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، نہیں لے کے آؤ گے تو تم 10 کو بھی نہیں ملے گا غلہ۔ جا کے کہا ابا جی وہ غلہ تو ہمیں مل گیا ہے اب، لیکن آئندہ کے لیے پابندی لگ گئی، کہتے وہ 11ویں بھائی کو بھی لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا پہلا ایک گم کیا، اب اس کو بھی گم کرنا، انہوں نے کہا پھر غلہ نہیں ملنا، لے آئے بہرحال، اور وہ چوری کے جرم میں بنیامین جو تھے وہ پکڑے گئے۔ اب یہ باقی 10 بھائی جو ہیں وہ
گھر جانے کے قابل نہ رہے. جو بڑا تھا نا وہ کہنے لگا کہ پہلے ہم نے ابے کو بڑے دکھ دیے, یوسف کو ہم نے گم کیا, اور اب یہ دوسرا دکھ ہے, اب ابے کا سامنا کرنا مشکل ہے. میں تو یہیں بیٹھا ہوں مصر میں نے تو جانا نہیں ہے. باقی 9 بھائیوں جاؤ, قسمیں کھا کے ابے کو یقین دلاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, چوری کے جرم میں پکڑا گیا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم پہ اعتبار نہیں ہے. وہاں آنے جانے والے جو اور لوگ ہیں ان سے پوچھ لو, ہم بالکل سچے ہیں. جا کے انہوں نے یقین دلایا, اعتبار دلایا. تو لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم پہ کیا اعتبار کرنا, بس فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس وہ صبر ہی کر سکتے ہیں تمہاری باتوں پہ, اعتبار نہیں کیا. جب انسان اپنا اعتبار ایک بار مرتبہ ختم کر بیٹھتا ہے نا, بعد میں سچ بھی بولے تو کسی کو اعتبار نہیں آتا اس پہ. تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی اعتبار نہیں آیا, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوئے, اور کہا کہ یا بنی, اس موقع پہ یا اسفا علی یوسف, بنیامین گم ہوا تھا تو رونے لگے یوسف کو. وہ کہا بیٹوں نے کہ ابا جی وہ زمانہ گزر گیا, یوسف پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا, اب تک آپ روئی جا رہے ہیں, اپنے آپ کو رو رو کے مارنا ہے آپ نے. انہوں نے کہا بیٹو جاؤ اور جا کے یوسف کو بھی ڈھونڈو, مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. مسئلہ بنیامین کا تھا, ابا جی کیا کر رہے ہیں جی, اور یوسف کو بھی ڈھونڈو بھی کیا. یا بلکہ یوسف کو پہلے کہا یا بنی یذهبوا, جاؤ بیٹو, فتحسسوا من یوسف واخیہ, جاؤ بھائی کو بھی لے آنا اور یوسف کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ, جاؤ مل جائے گا کہیں نہ کہیں. اب یہ کہنے لگے کہ یوسف نے کہاں ملنا, لیکن بہرحال یوسف تو لاپتہ ہے نا, لیکن بھائی کا تو پتہ ہے نا مصر کے بادشاہ نے پکڑا اس کو, وہاں پر ہے. اور پھر دوبارہ غلہ بھی لینا ہے, مزید غلہ بھی چاہیے, اس لیے مصر ہی چلتے ہیں پھر دوبارہ. اور بادشاہ کی منت بھی کرتے ہیں کہ کم از کم ایک بھائی کو تو چھوڑ دے, ایک بار پہلے گم ہوا ہے, دوسرے کو تو چھوڑ دے. تو اس طریقے سے یہ 2 چیزوں کے لیے یوسف علیہ السلام تو مایوس تھے بھائی, لیکن آئے اور آ کے ان سے کہنے لگے کہ تو یعقوب علیہ السلام انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہیں وہ کافر ہوا کرتے ہیں, تم تو مومن ہو, مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کبھی. تو یہ گئے بادشاہ کے پاس, انہوں نے اصل میں غلہ بھی لے کے آنا تھا, اور بادشاہ تک ان کی رسائی بھی ہو گئی, شاید کوئی وجہ ہوگی. اور اصل میں جو انبیاء علیہ السلام, خلفائے راشدین, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پروٹوکول کے نام سے, یہ سیکورٹی کے نام سے اپنے آپ کو عوام سے دور نہیں کرتے. تو کسی سیاستدان کو کسی نے کہا خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہیے, تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں, 4 میں سے 3 شہید ہوئے ہیں, تو مولویوں کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے حکمران شہید ہوا کریں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ 3 شہید کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ سوال تو غلط آپ کر رہے ہیں, سوال یہ کرو کہ یہ اتنے عرصہ حکومت کیسے کر گئے؟ جب دنیا ان کی مخالف تھی, سپر طاقتیں اس وقت ان کی مخالف تھیں, یہودی ان کے مخالف تھے, عیسائی ان کے مخالف تھے, منافق ان کے مخالف تھے, تو سال ہر سال 12 سال تو حضرت عثمان نے حکومت کی, 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی, حضرت عمر کا حکومت کا دورانیہ بھی اتنا لمبا, اور کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا, اپنے اور عوام کے درمیان میں کوئی حائل نہیں تھا, کوئی آ کے ملنا چاہے, بات کرنا چاہے, کر سکتے تھے. اب درمیان میں عرض کر دوں کہ لشکر جا رہا تھا مسلمانوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ, ان کی خلافت کا دور تھا, تو راستے میں ایک بے کس عورت جو ہے وہ ملی, اور اس نے آواز دی کہ امیر المومنین میری بات سن جاؤ. بس امیر المومنین رک گئے. اب بے کس عورت کی کون بات سنتا ہے؟ آج کوئی ایسی عورت کوئی آواز دے تو پولیس والے اس کو دور دھتکار دیں گے, پرے کر دیں گے اس کو. رک گئے اور اس کی پوری بات اطمینان سے سنی, اور اس نے کہا کہ میں فلاں آدمی کی بیٹی ہوں, فلاں آدمی کی بیوی ہوں,
میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں، میرے خامند بھی فوت ہو چکے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی، بیت المال کا ایک طاقتور اونٹ لیا، اس پہ کجاوا رکھا، کجاوے کے دونوں جانب خوراک کے بورے رکھ دیے، اناج کے اور خوراک کے، گچھ کھجوروں کے، جو بھی میسر تھا کھانے کا سامان وہ رکھ دیا۔ ان بوروں کے درمیان کی جو جگہ تھی اس میں کچھ کپڑے، کچھ کرنسی نقدی وہ بیچ میں رکھ دی، اور کہا کہ بی بی یہ اونٹ بھی تمہارا اور اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان بھی تمہارا، اس وقت تو آپ نے اپنا مسئلہ مجھے بتا دیا، اس کے بعد آپ کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ سامان ختم ہونے سے پہلے آپ تک دوبارہ سامان پہنچے گا، اب دوبارہ نہیں بتانا پڑے گا آپ کو، اب وہ خود پہنچے گا۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے زیادہ ہی دے دیا اس کو۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے خامند اور اپنے بھائی اور باپ کا نام لیا نا، یہ وہ لوگ تھے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ خیبر کے قلعے کا محاصرہ کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے، اور آج ہماری خوشحالی جو ہے وہ ان فتوحات کی بنا پہ ہے۔ کمال کی بات، اتنا مصروف آدمی اور غریب کارکن کو، وہ پرانا جو کارکن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کارکنوں کو اور ان کی بیواؤں کو اور ان کی بیٹیوں کو یاد رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو انبیاء اور ان کے طرز پہ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عوام سے اور غریبوں سے دور نہیں کیا کرتے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام تک یہ پہنچ گئے بھائی، اور جا کے کہا کہ ایک بات تو یہ کہی کہ ہم اناج لینے آئے ہیں تو ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، جتنا اناج چاہیے اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ بادشاہ آدمی ہیں، تھوڑے پیسوں سے پورا اناج دے دیں تو ہمیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ابا بڑا پریشان ہیں تو ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ تو اب تک تو اللہ میاں نے پابندی لگائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پہ اپنا راز نہیں کھولنا، اب اللہ کی طرف سے اجازت تھی تو انہوں نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جو تم کرتے رہے ہو اس کا تمہیں پتہ ہے کیا کیا تھا تم نے؟ تو ملتے تو پہلے بھی تھے یوسف علیہ السلام سے، لیکن کبھی پہچان نہیں سکے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھا تو کہنے لگے ہے یہ تو وہی لگتا ہے یوسف، اور کہنے لگے آئندہ کا لانت یوسف، آپ ہی تو نہیں یوسف لگتا، ہمارے بھائی جو یوسف جو گم ہو گئے تھے وہ آپ ہی تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وہذا اخی، یہ بنیامین جو نہیں میرا بھائی، سکا بھائی جو یہ ہے، قد من اللہ علینا، اللہ میاں نے ہم پہ احسان کیا، تم نے کنویں میں پھینکا تھا، اللہ میاں نے تخت پہ بٹھایا ہمیں۔ اور ایک اصول بیان فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، فما انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں تو انسان کو ایسے موقع پہ تقوی اور صبر اختیار کرنا چاہیے اور صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تین چیزیں جس کے اندر ہوں اللہ میاں اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ میاں نے ہمیں ضائع نہیں کیا، تم نے پھینکا، ہمیں ضائع نہیں کیا اللہ میاں نے۔ تو انہ من یتقی ویصبر، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہے اس لیے معافی چاہتے ہیں جو ہم سے خطا ہوئی ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں آپ پہ، بس یغفر اللہ لکم، اللہ میاں بخشنے والے ہیں، اللہ میاں بخش دیں گے۔ جاؤ ابا جی کو لے کے آؤ وہاں سے گھر سے، اور میری قمیض لے جاؤ ان کے چہرے پہ ڈالنا اور ٹھیک ہو جائے گا، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، ان کو لے کے آؤ، سارے گھر والوں کو لے کے آؤ یہاں پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں کیا فرمایا تھا کہ کافروں کا کام مایوس ہونا ہے، تو مایوسی سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ مصائب کو زیادہ سوچے نہیں، اس کا زیادہ تذکرہ نہ کرے، سوچ کو اس کو بڑھائے نہیں، اور آج کے دور میں میڈیا سے دور رہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا کے بہت بڑا کر دیتے ہیں، تو خوف پیدا کر دیتے ہیں، مرنے سے پہلے مار دیتے ہیں انسان کو۔
جس پہ خوف طاری ہو جاتا تھا. اب جن کو کرونا ہوا وہ تو ہوا ہی ہے, تو میڈیا کی وجہ سے جن کو کرونا نہیں ہوا وہ کرونا کے ڈر کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ بیمار ہو گئے. وہ ڈر جو ہے وہ کرونا سے بھی بڑی بیماری تھی ان کے لیے. تو سوچ سوچ کے نہ بڑھائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کرے. تعلق مع اللہ میں پہلی چیز ایمان ہے. ہم اب مسلمان کہلاتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے, ورنہ ایمان کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو ہمارا حال وہی ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے کہا تھا آمنا, ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا کہ آمنا نہ کہو بلکہ قولوا اسلمنا, کہو مسلمان ہوئے. ایمان تو دل کے اندر تمہارے ابھی آیا ہی نہیں ہے. تو ہم مسلمان ضرور کہلاتے ہیں لیکن ایمان دل کے اندر جیسے ہونا چاہیے ویسا ہے. کبھی سیکھا ہے ایمان؟ کبھی ایمان سیکھنے والوں کے پاس گئے ہیں؟ اور جن ماؤں نے پیدا کیا ہے ان ماؤں کو بھی ایمان کا کچھ پتہ ہے, اور جس ابے کے ہم اولاد ہیں اس ابے کو بھی کچھ ایمان کا پتہ ہے, اور جس ماڈرن اداروں میں ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے ان کو بھی ایمان کا کچھ پتہ ہے. ایمان کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں. ایمان آئے گا تو اللہ پہ اعتماد آئے گا, ایمان نہیں ہوگا تو اللہ پہ اعتماد کیسے آئے گا؟ اور اللہ کا قرب جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اللہ کی محبت, ایمان, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کا قرب, تقدیر کا یقین, یہ چیزیں, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا, نماز کی پابندی, یہ سب تعلق مع اللہ کی چیزیں ہیں. بات تو میں نے بہت لمبی کی ہے لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ میری آخری بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مصائب کو سوچ سوچ کے تذکرے کر کے یا میڈیا سے سن سن کے اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ, اس کو بڑا نہ کرو. اور دوسرا یہ تو ہے نہ پرہیز کے کام ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ تعلق مع اللہ. تعلق مع اللہ میں پہلی چیز ایمان ہے. مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونا اور چیز ہے, ایمان ہونا, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق کیا ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایمان بھی ہے یا نہیں وہ پیدا کرنے سے ہوگا. کہاں سے پیدا ہونا ہے؟ تو اس لیے جہاں سے ایمان ملتا ہے وہاں سے ایمان حاصل کرو. جہاں سے ملتی ہے چیز دیکھو کہاں سے ملتی ہے. تعلق مع اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, نمازوں سے ملتا ہے, ان چیزوں سے ملتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتا ہے. تو تعلق مع اللہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس سے ہی ہمارے مصائب حل ہوں گے. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ دوسروں کو حوصلہ دینے والے ہیں. مسلمان کو تو دوسروں کو حوصلہ دینے والا ہونا چاہیے, اور ہم خود ہی ہمت ہار جائیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے دوسروں کو سنبھالنے والے بڑھیں, خود گرنے والے نہ بڑھیں. اس لیے گرو نہیں, سنبھلو, اور صرف سنبھلو نہیں بلکہ دوسروں کو سنبھالو. تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی دوسروں میں بھی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا